میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ آپ سب کو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی آپ بستے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، یونائٹڈ کنگڈم میں، آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقلیتوں کو پوری مذہبی آزادی تھی کہ وہ اپنا جو بھی ان کا مذہب ہے، جو بھی ان کا فیتھ ہے، اس کو وہ آزادانہ طریقے سے اس کی پریکٹس کر سکتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج عید کی نماز ایک پارک میں ہوئی۔ میں وہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ ظاہر ہے قانونی تقاضے پورے کیے، جو مقامی مسجد ہے انہوں نے اجازت لی جو مقامی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان سے اجازت لی اور پوری آزادی کے ساتھ نماز عید ادا کی، خطبہ ہوا، پولیس کی نمائندگی نظر آئی، وہاں پہ رضاکار لوگ بھی تھے، پھر وہاں پہ جو مقامی کونسل ہے ان کی بھی نمائندگی نظر آئی۔ تو میرا آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم یونائٹڈ کنگڈم میں، جو کہ اس ملک میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، جو کہ 6% آبادی کا حصہ ہے۔ سب سے بڑا مذہب تو آپ کو پتہ عیسائیت ہے، اور اس میں پوری آزادی ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کی آپ آزادانہ طور پہ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ تو جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس دیس میں ہمیں خود جو لوگ ہیں مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جب مسلمان اتنا محفوظ نہیں ہے وہاں پہ، اس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنا جو بھی اس کا ہے فقہ، فرقہ یا جو بھی اس کو کہیں سیکٹ، تو وہ پریکٹس کر سکے۔ غیر مسلم تو بیچارے وہاں پہ ڈرے رہتے ہیں، چھپ چھپ کے، پتہ نہیں وہ کیسے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نہ صرف بھائی چارے کا فروغ دیں، مسلمانوں کی زندگیاں بھی وہاں محفوظ بنائیں، لوگ مسجدوں میں جاتے ہوئے نہ ڈریں، اور اسی طرح غیر مسلموں کی بھی حفاظت کریں۔ غیر مسلموں کو وہ آپ کے کردار سے، آپ کے لین دین سے، آپ کی ڈیلنگ سے، آپ کے ان کو دیکھ بھال کرنے سے وہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ جس طرح میں آج تعریف کر رہا ہوں کہ برطانیہ میں کہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کو ساری جو انتظامیہ، مقامی انتظامیہ ہے، وہ آپ کی جو ہے نا پورا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ آپ پوری آزادی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی اور بڑے مزے سے۔ بہت شکریہ۔